الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ہر زمانے میں ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ جہاں اس کے پیروکار، اس کے امتی، اس کے وفادار، اس کے صحابہ کی جماعت ہوتی، وہاں مخالفین بھی ہر دور میں پائیں گے. انبیاء علیہ السلام میں کتنے نبی ایسے ہیں جو شہید کیے گئے، اور بعض ایک دن میں کئی نبی شہید ہوئے. اور لوگوں نے بڑا ستایا نبیوں کو، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لا چکے ہوتے ان کے ساتھ دردناک قسم کا سلوک کیا جاتا. صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے واقعات تو حدیث کی کتب میں ہیں، تو تاریخ کی کتابوں میں بنی اسرائیل کی اس میں کچھ واقعے ان کے بھی ہیں جو پرانی امت کے انبیاء کے اصحاب تھے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا. گڑھا کھودتے، زندہ کھڑا کرتے اور دفن کرتے تھے. اور یہ جو کنگھی ہوتی ہے نا بالوں میں مارنے والی، بالوں میں کنگھی ماری جاتی ہے، اس طرح لوہے کی کنگھی بنائی ہوتی اور اس کو ایسے ظالم تھے، ایسا خطرناک بنایا تھا ہتھیار کہ ایسا جسم میں ڈالتے کہ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت ایسا کھینچ کے باہر آ جایا کرتا تھا. زندے انسانوں کے اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے، ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، دانت کھینچ لیے، اور شدید ظلم کی انتہا کرتے تھے. اس کے بعد بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دور، جس میں مکہ والوں کی طرف سے بڑی مشکلات پیش آئیں. جب مدینہ طیبہ میں جا کے مسلمان ٹھہرے تو انہیں وہاں بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا جاتا تھا. حبشہ گئے، وہاں بھی نہیں ٹھہرنے دیا جا رہا تھا. تو کفر اور شیطان کی پالٹی کبھی بھی راستے میں نہیں رکتی. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بدر کے میدان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 حضرات تھے، اور 2 گھوڑے، 5 اونٹ، چند تلواریں، بعض کے وجود میں تو کپڑا بھی پورا نہ تھا، ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا، اور شیطان جسے ابلیس لعین جو ہے وہ خود بنفس نفیس اپنا لشکر لے کے بدر کے میدان میں اتر آیا تھا. ابلیس حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ قبیلہ مظہر یہ بہت لڑاکا قسم کا قبیلہ تھا، بڑا خطرناک تھا، جنگجو تھا، یہ سارے ڈرتے تھے اس سے. اور یہ لٹیرے تھے، یہ رجب کے مہینے میں نہیں ڈاکہ مارتے تھے، رجب کا احترام کرتے تھے، اس لیے قبیلہ مظہر رجب کہتے ہیں اسے. اور بعض دفعہ ایسا کرتے مہینے بدل لیتے تھے کہ یہ رجب نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا مہینہ ہے تو
بس لوٹ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب 8 ذی الحج میں ہوا تو 9 ذی الحج کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو بھیجا، محدثین نے اس کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ وہ غلط ملت ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درستگی اور ترتیب کو کرنے کے بعد اگلے سال خود حج فرمایا۔ تو قبیلہ مضر کا جو کمانڈر تھا اور جو لوگ تھے، ابلیس اس کی شکل بنا کے اس کے حلیے میں اسلحہ لگا کے اور فوج لے کے اپنی ابو جہل کے ساتھ آ گیا اور ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ قبیلہ مضر میرے ساتھ آ گیا، اب تو بات بن گئی، اور بڑی دہشت تھی ان کی، کمانڈوز ٹائپ کے لوگ تھے، خطرناک لوگ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور صحابہ دیکھ رہے تھے، میرے آقا اللہ اکبر سجدے میں گر گئے، یا سریع المقروبین و یا مجیب المستعارین و یا کاشف ہمی غمی قد ترا حال و حال اصحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے، اور اس سے پہلے فرمایا الحمدللہ الذی ہدایتنی فی الضلال و ہدایتنی الضلال۔ تو سجدے میں تھے، رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، بار الہ اگر یہ چند نافوس مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ رسول اللہ کے سجدے میں ایسی عاجزی، انکساری، تواضع اور رونا تھا کہ وہ بکر صدیق سے برداشت نہیں ہو سکا۔ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آخر برداشت نہ کر سکے، کہا یا رسول اللہ سر اٹھا لیجئے، ہے میرے آقا سر اٹھا لیجئے، بس کیجئے، بس کیجئے، اپنا کیجئے۔ اس احزاری میں وہ درد تھا کہ وہ بکر صدیق برداشت نہ کر سکا ان کا دل۔ کہا اللہ کے واسطہ اٹھیے، اٹھیے، اٹھائیے اپنا سر مبارک، اللہ مدد کرے گا۔ بس اللہ کی مدد آ گئی۔ جبل الملائکہ کہتے ہیں، بدر کے میدان میں ایک پہاڑ ہے جس میں جبرائیل امین فرشتوں کی فوج لے کے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جبرائیل امین نے اسلحہ لگایا ہوا تھا اور فرشتوں نے اسلحہ لگایا ہوا تھا، اور ایسے اترے جب جبل الملائکہ کہتے ہیں اس پہاڑ کو، جب اس پہ اترے تو وہ جو قبیلہ مضر کا کمانڈر تھا، وہ قبیلہ مضر کا تو نہیں تھا، وہ تو ابلیس تھا، شیطان تھا، ملعون تھا۔ اس کی جب نگاہ جبرائیل امین اور ملائکہ پہ پڑی تو اس کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا تھا ابو جہل کا، اس نے ایک دم ابو جہل سے ہاتھ چھڑایا، اڑانا فانا میں سارے شیاطین بھاگ گئے۔ ابو جہل بڑا پریشان ہوا، یہ کدھر چلے گئے، یہ کیوں بھاگ گئے؟ پھر اللہ کی مدد اتر چکی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کتنے کافر جو گرفتار ہوئے وہ کہتے تھے کہ اس نے نہیں مارا ہے، کوئی نظر ایسا آتا تھا کہ ایسے بجلی کی طرح کوئی آتا مارتا اور یہ ہمیں گرفتار کرتا اور ہمیں کاٹ دیتے تھے۔ 70 کافر، بڑے بڑے کافر، ابو جہل، ولید، عتبہ، بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے، مال غنیمت لوٹ لیا گیا، اور یوم فرقان کہتے ہیں اللہ نے فتح کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد یہاں تک بات ختم نہ ہوئی، پھر احد میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف، بڑے درد، بڑے رنج، پھر اس کے بعد سارا کفر اکٹھا ہو کے مدینے پہ آ چڑھا، اور جنگ خندق جسے احزاب کہتے ہیں، جس قرآن مجید میں پورا ایک آتا ہے، واقعہ بھی آتا ہے، بڑا مشکل وقت آ گیا تھا۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، کفار کی یہ چالیں، کفار کے یہ طریقے، ان کی سازشیں ازل سے چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی۔ ان کا کمانڈر شیطان ہے، لیکن اللہ امت مسلمہ کو آزمائش سے ضرور گزارتے ہیں، ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو انہیں اجر عظیم دیا جاتا ہے، اور اگر بچ جائیں تو انہیں غازی اور اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ بیت المقدس کو جب
عیسائیوں نے فتح کیا تو میرا اندازہ ہے کہ تاتاریوں سے بھی زیادہ ظلم عیسائیوں نے کیا تھا۔ 70,000 سے زیادہ مسلمان مردوں عورتوں کو ذبح کر دیا تھا، ان کے پڑخچے اڑا دیے گئے تھے۔ عورتوں، حاملہ عورتوں کا پیٹ چیتے، بچہ باہر نکالتے اسے کاٹ دیتے۔ عورتوں کی اس طرح عزت لوٹی جاتی گروہوں میں، مردوں کو، جوانوں کو ان کی داڑیاں کھینچی جاتی، قتل کیا جاتا، شدید زخمی کر کے تکلیف دے کے مارا جاتا۔ پھر تاتاریوں نے بھی آ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، پھر اللہ کا نظام کہ وہ تاتاریوں کی نسل آگے مسلمان ہو گئی اور دین پھیل گیا۔ آج کا بھی یہ وائرس چاہے آزمائش ہے، چاہے ابتلا ہے، امتحان ہے، اللہ کا عذاب ہے، سازش ہے، دجالی اس فتنے کا ایک حصہ ہے، جو کچھ بھی ہے کسی نہ کسی حد تک اس میں یہود اس کو چلا رہے ہیں، اور انہیں کے ہاتھ میں ہے، میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھئی اتنا زیادہ اس سے متاثر ہو کے اپنے دماغ پہ بوجھ بنا لینا مناسب نہیں ہے۔ اللہ پہ نگاہ رکھیں، اللہ مسلمان کو کسی حال میں نہیں، بچ جائے تو اللہ پاک اعمال کی توفیق، مر جائے تو شہید ہوتا ہے، اور وباؤں میں مرنے والا تو ویسے بھی شہید ہوتا ہے۔ بس اللہ سے کہ اللہ ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، اور ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔ یہ باقی کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ اطلاعات بھی ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ اس فتنے سے نجات دے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اب اس طرف آتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اپنے اعمال، اپنے حالات، اپنے معاملات سیدھے کر لینا، اللہ سے استغفار کرنا اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا، اور آپس کے معاملات جو خراب ہو چکے ہیں ٹھیک کرنا، جو اعمال ٹوٹ گئے ہیں انہیں جوڑ دینا، اور اللہ پہ نگاہ رکھنا، اپنی ترتیب کو اچھا بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ جب ہم اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے تو انشاءاللہ 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 اللہ کی مدد اترے گی، اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ پاک اس وبال سے، اس عذاب سے نکالیں گے۔ اللہ پاک، دیکھیں جی یہاں تک یہ وبال آیا، مساجد بند ہیں، برائی کے انڈے بھی بند ہیں سارے، ان کو بھی ضرب لگ رہی ہے، ان پہ بھی وفا ہے۔ دنیا پہ سپر حکومت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہل گئے ہیں، سازش بھی ہو رہی ہے ساتھ، لیکن نگاہ اللہ پہ رکھیں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے ذکر اذکار کو دیکھیں، تلاوت قرآن کی روٹین بنائیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ رمضان سے پہلے ہماری قید ختم ہو جائے گھروں سے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے سکول، ہماری مارکیٹیں، دکانیں، ہماری ترتیب بحال ہو جائے۔ رمضان آئے تو رمضان ایسا آئے کہ اس میں ایسا استقبال کیا جائے، ایسے اعمال کیے جائیں، اللہ راضی ہو جائے، اور آنے والی درندگیوں سے ہمیں جو شیطان کیا اس سے اللہ ہم سب کو پناہ دے دے۔ اللہ میرے آپ کے گناہ معاف فرمائیں، ہم اپنا کام سیدھا کریں، اللہ رب العزت پھر ہم پہ اس کام کی بدولت فیصلے اچھے فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا